توقرو، فرمایا جس نے میرے محبوب کی تعظیم کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے رب کی تعظیم کر دی۔ اور یہ بات سرکار نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کفار مکہ کے سامنے کہا، جس نے میری مانی اس نے رب کی مانی۔ کافروں نے کہا لاؤ جی، پہلے یہ کہتے تھے میں رسول ہوں، اب اپنے آپ کو رب کہنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میرے محبوب سے سنا، اب میرا فرمان بھی سن لو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے ضمیر ایک ہی رکھی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا تم میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام نمازیں پڑھو گے ہم تمہاری عبادات کو بھی قبول فرما لیں گے۔ پہلے تعظیم ہے، پہلے توقیر ہے، اور تعظیم کے لیے کسی کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ اب تعظیم کے کئی درجات ہیں، تعظیم کے کئی طریقے ہیں۔ اگر بیت اللہ شریف ہمارے سامنے ہو تو ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم یہاں پاؤں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو۔ کوئی کہے جی یہاں سے سینکڑوں میل دور بیت اللہ ہے، آپ کہیں دور بھی ہو بیت اللہ کی سمت کا پھر بھی ہم ادب کرتے ہیں۔ تو تعظیم کے لیے جس کی تعظیم کی جائے اس معظم کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح بیت اللہ شریف کو یہ شرف ملا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں سے پاک کر کے اور اس کی عظمت کو واضح کر دیا، اسی طرح جس طرح وہ بیت اللہ کی پاکیزگی اور طہارت اور اس سمت کا پوری کائنات میں بیٹھے ہوئے ہر مسلمان اس کا ادب کرتا ہے، ایسے جو مکین گنبد خضرا ہیں ان کا ادب بھی کائنات کے ہر گوشے میں بیٹھ کے کیا جائے گا۔ اللہ کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ، ہم نے ان کو شاہد بنایا ہے، آئی وٹنس بنایا ہے، گواہ بنایا ہے، حاضر و ناظر بنایا ہے۔ وہ خوشخبری بھی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت کی، اور ڈر سنانے والے بھی اللہ کے عذاب کا۔ اور فرمایا تم پر لازم ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اب گرامی قدرات، صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک انسان کے جی کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلوں نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان کے بعد کیا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، اللہ فرماتا ہے تم میرے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو۔ پیچھے دو ذاتوں کا ذکر ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، ہونا یہ چاہیے تھا وتعزروہما وتوقروہما، لیکن فرمایا وتعزروہ وتوقروہ، فرمایا جس نے میرے محبوب کی تعظیم کی وہ ایسی ہے جیسے اس نے رب کی تعظیم کر دی۔ اور یہ بات سرکار نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کفار مکہ کے سامنے کہا، جس نے میری مانی اس نے رب کی مانی۔ کافروں نے کہا لاؤ جی، پہلے یہ کہتے تھے میں رسول ہوں، اب اپنے آپ کو رب کہنے لگے۔ اللہ فرماتا ہے پہلے میرے محبوب سے سنا، اب میرا فرمان بھی سن لو۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے ضمیر ایک ہی رکھی، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، فرمایا تم میرے محبوب کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح و شام نمازیں پڑھو گے ہم تمہاری عبادات کو بھی قبول فرما لیں گے۔ پہلے تعظیم ہے، پہلے توقیر ہے، اور تعظیم کے لیے کسی کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ اب تعظیم کے کئی درجات ہیں، تعظیم کے کئی طریقے ہیں۔ اگر بیت اللہ شریف ہمارے سامنے ہو تو ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن یہاں بیٹھے ہوئے بھی ہم یہاں پاؤں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو۔ کوئی کہے جی یہاں سے سینکڑوں میل دور بیت اللہ ہے، آپ کہیں دور بھی ہو بیت اللہ کی سمت کا پھر بھی ہم ادب کرتے ہیں۔ تو تعظیم کے لیے جس کی تعظیم کی جائے اس معظم کا سامنے ہونا ضروری نہیں۔ جس طرح بیت اللہ شریف کو یہ شرف ملا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں سے پاک کر کے اور اس کی عظمت کو واضح کر دیا، اسی طرح جس طرح وہ بیت اللہ کی پاکیزگی اور طہارت اور اس سمت کا پوری کائنات میں بیٹھے ہوئے ہر مسلمان اس کا ادب کرتا ہے، ایسے جو مکین گنبد خضرا ہیں ان کا ادب بھی کائنات کے ہر گوشے میں بیٹھ کے کیا جائے گا۔ ان کی تعظیم بھی ضروری ہے۔ تعظیم کے کئی طریقے ہیں، آپ کسی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ بھی تعظیم ہے، آپ کسی کی عظمت کے لیے دوزانو بیٹھ جاتے ہیں یہ بھی تعظیم ہے۔ تعظیم کے کئی طریقے ہیں، کئی ادب کے ساتھ تعظیم کی جاتی ہے۔
تو گرامی قدرات، کسی بھی معظم کی جب تعظیم کی جائے اس کے کئی طریقے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی گھڑیوں میں ہم کھڑے ہو کر سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تعظیم ہے۔ کہا جاتا ہے جی یہ کھڑے ہو کر کیوں، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ ہم کہتے ہیں جیسے ایک ملک کا قومی ترانہ پڑھا جائے تو سارے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جی اس ملک کے ترانے کی عظمت کے لیے۔ اگر آپ ایک ترانے کی تعظیم میں کھڑے ہیں، بہت سے لوگ جو درود و سلام پہ کھڑے ہونے پر بہت سے مقام پہ فتویٰ لگاتے ہیں، وہ بھی اسمبلیوں میں پہنچ کر ترانے کے ادب میں کھڑے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے کہ گرامی قدرات، یہ حقیقت اگرچہ کوئی تسلیم نہ بھی کرے، بعض مقام پر کوئی پولیٹیکل وے میں کھڑا ہوتا ہے، اور بعض وہ بھی ہیں جو محبت اور ادب کی وجہ سے کھڑے ہوتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ادب ہو پروردگار عظمتیں بھی پھر انہیں عطا فرماتا ہے۔